السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 81 کی ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمائی کی، سیئۃً برائی کی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا، بھی ساتھ ہی اس کے، خطیئتہ اس کی گناہوں نے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ میں رہنے والے ہیں، اصحاب ساتھی ہیں الناری آگ کے، ہم وہ فی میں ہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جیسا کہ ہم پیچھے آیتوں میں 5 گروہوں کا ہم نے پڑھا، وہ پچھلی تفسیر آپ دوبارہ سن لیں۔ یہاں آ کے ان تمام گروہوں کا آپ کے لیے ایک خلاصہ ہو گیا۔ کہا گیا کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا اور گھیر لے گا اس کو اس کے گناہ ارد گرد سے، اس برائی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں آگے ہی کون سی برائی ہے جس کے ارد گرد گناہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہے۔ آیت تو یہودیوں کے لیے اتری، لیکن ہم یہ کہہ کے کہ یہ یہودیوں کے لیے اور یہ نصارہ کے لیے اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے قرآن اترا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے عقیدے جو تھے جو ان کے لیے عذاب کا سبب بنے، اور وہ جو امت نبی کی پیاری امتوں میں شمار ہوتی تھی وہ مغضوب علیہم ہوئی ولضالین ہوئی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ان آیتوں کو پڑھنے کے دوران کہ خدا نہ خواستہ ان 5 روش میں سے کوئی روش ہمارے اندر تو نہیں۔ اب یہاں کہا گیا کہ کیوں نہیں، جو کوئی بھی، یعنی چاہے وہ یہودی ہے، نصارہ ہے، مسلمان ہے، جو انسان بھی، من جو کوئی بھی، کسبہ کمائے گا، سیئاتن سیئات کو یعنی برائی کو، سیئاتن تنوین تنکیر کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بڑی برائی کمائے گا۔ کہا گیا بڑی برائی جو کمائے گا، مراد اس سے کفر اور شرک ہے۔ اس سے ملتا جلتا آگے آپ سورۃ الانعام میں بھی آیت نمبر 82 میں پڑھیں گے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں بھی بظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر کہا، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں، صحابہ کرام نے فرمایا، کہ جو ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ کرتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت میں ظلم سے مراد یہ نہیں ہے، کیا تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی تھی، ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت نمبر 13، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی۔ تو اسی طرح یہاں بھی سیئاتن سے مراد کفر اور شرک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے مراد ایسا کفر لیا جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ تو میں بارہا کہتی ہوں کہ عقیدے کی خرابی وہ چھوٹی سی چھوٹی بھی قابل قبول نہیں، اور اعمال میں کمی کوتاہی بڑے سے بڑی بھی قابل معافی ہے، اور عقیدہ اگر درست ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑا اجر پاتی ہے، اور عقیدہ اگر غلط ہے تو بڑی سے بڑی نیکیاں بھی وہ اس کے لیے ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان آیات میں بظاہر تو یہود کے اس نظریے کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ آخرکار ہم جنت میں جائیں گے، خواہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور شرک میں مبتلا رہا، اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر بھی لیا، یعنی وہ اس پہ جمع رہا، تو اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی، یہ تو ابدی جہنمی ہے۔ مراد اس سے یہود اور دوسرے کفار ہے، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن کیا اس آیتوں کو پڑھ کے یہ نہیں لگتا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی، اللہ سب کو ہدایت کی نعمت سے نوازے، جو شرک میں مبتلا ہیں اور شرک اکبر میں بھی مبتلا ہیں اور شرک اصغر میں بھی مبتلا ہیں، شرک کی جتنی اقسام ہیں میں نے شروع میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تفصیلاً بتا دی ہے، وہ آیت دوبارہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو کیا اس میں مبتلا ہونے کے بعد بھی ہم اس خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟
ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ان الشرک لظلم عظیم کے خدا نخواستہ زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ قرآن مجید میں سورۃ فرقان میں آیت نمبر 23 میں آپ پڑھیں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اسے بکھیرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیت سے گناہ گار مومن مراد نہیں، تو پھر کون مراد ہے؟ اس سے مراد وہی لوگ مراد ہیں جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ متواتر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا، اور چاہے تو عذاب بھی دے۔ اسی لیے اس آیت میں سیئاتن اور خطیئاتن سے مراد کفر اور شرک ہی ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا من کسب سیئاتن، یہود کو خطاب ہے کہ جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرح کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا۔ یعنی کوئی بھی مسلمان بعد میں اگر یہی روش اختیار کرتا ہے جو روش یہود و نصارہ کی تھی، تو پھر یاد رکھے کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکال لے کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہاں خطیئاتہ یعنی اسی شرک پہ وہ مر گیا۔ سیئاتن ایسی برائی جو کسی فائدے کی حاصل کرنے کے لیے کی جائے، تو شرک کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ میں ان کی بیعت کر لوں گی یا میں ان کا لڑ پکڑ لوں گی تو یہ میرے سفارشی ہوں گے، یا دنیا میں بھی میرے نعوذ باللہ رازق مالک غوث داتا یہی ہے، انہی کے کرم سے سب کچھ مجھے ملا ہے، تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور خطان سیدھے راستے سے ہٹ جانا، تو یہ سیدھے راستے سے ہٹنے والی بات ہے۔ خطیئاتہ بھی احاطت بھی، یعنی اس کو گھیر لیا اس کی خطاؤں نے، وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ شرک نے اس کو گھیرا ہوا ہے، شرک گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ نے اس کے دل کو گھیر رکھا ہے۔ تو جب گناہ گھیر لیتا ہے تو پھر انسان کو برائی نظر نہیں آتی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر وہ خاک کر دیتا ہے۔ تو اسے اگر ہم سمپل وے میں لیں اپنے لیے تو سمپل سی اس کی بات آتی ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بھی بڑی برائیاں کما رہا ہے، یعنی شرک اور کفر کی، اور اس کے ساتھ گھیر رکھا ہے اس کو اس کی خطاؤں نے، یعنی ان کی نہ سمجھی نے، اس کی بھول نے، اور وہ اس پہ اڑا ہوا ہے، تو پھر یاد رکھے کہ وہ آگ میں جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خالدون خلدون، خالدہ اسے کہتے ہیں جہاں سے کبھی واپسی نہ ہو، ناممکن ہو۔ تو شرک کرنے والا کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک عظیم بلکہ ظلم عظیم اور ہر طرح کے شرک اکبر اور شرک اصغر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔